أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں کبھی یکساں حالات نہیں رہتے، ایک طرح کے حالات نہیں رہتے. جیسے سردی گرمی، دھوپ چھاؤں، رات دن، ایسے ہی خوشی غمی، بھوک تونگری، عمارت اور فقر، خوشی اور غمی، پریشانی، مصیبت اور راحت، سب طرح کے حالات آتے جاتے بدلتے رہتے ہیں. گزشتہ جمعے جو بات ہم نے عرض کی تھی، بلکہ شروع کی تھی، وہ یہ کہ مصیبت جب آتی ہے آدمی کے اوپر تو وہ نعمت ہے اس اعتبار سے کہ یہ امتحان کی ایک شکل ہوتی ہے. اس امتحان میں آدمی کو پورا اترنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نمونے کے طور پر پیش کیا تھا، اور حقیقت ہے جب آزمائش آئے پہلے تو یہ سمجھیے، شاید اس جملے سے پہلے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حالات اچھے نظر آ رہے ہوں یا حالات برے محسوس ہو رہے ہوں، دونوں صورتوں میں شکر تو پکا پکا ہے. یہ گزشتہ جمعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، دونوں صورتوں میں شکر تو پکا ہے. حالات اچھے ہیں، شکر کرو. جو شکر نہیں کرے گا وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا. یعنی اللہ دے کر بھی آزما رہے ہیں، چھین کر بھی آزما رہے ہیں. تو اگر دیا ہے کسی کو تو عام طور پر جس کو دیا جاتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا امتحان شکر کا ہے کہ وہ خوب شکر ادا کرے. ایک بات، جب اللہ لے کر آزماتے ہیں تو بھی شکر تو پکا پکا ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس مصیبت میں اللہ نے ڈالا ہے اللہ اس پر قادر تھا، اور ہماری خراب زندگی اس کی حقدار اور مستحق تھی کہ اس سے زیادہ مصیبت آتی. تو اس لیے اس پر شکر کہ اللہ تو نے تھوڑے پہ چھوڑ دیا. اللہ تو اس پر قادر تھا، مجھے اس سے زیادہ عذاب دے سکتا تھا. میں نے تو تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن تو نے مجھے اتنا رسوا ذلیل، اتنا پریشان نہ کیا جتنی میں نے تیری نافرمانی کی. تو یہ بات عرض کرنا تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو گزشتہ دفعہ بات کی کہ اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، تو امتحان یہ ہے اچھے حالات ہیں تو بھی آدمی امتحان میں ہے، اور وہ امتحان شکر کا ہے. اور اگر حالات خراب آ گئے ہیں، مشکل مصیبت پریشانی آ گئی ہے، تو بھی اللہ رب العزت کا شکر اور صبر دونوں لازم ہے. شکر اس لیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہیں کیے، اور صبر اس لیے کہ اللہ جو تو نے کیا میرے ساتھ، اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تو اس مشکل کو، پریشانی کو مجھ سے ہٹا دے.
صبر کا بدلہ بہت میٹھا ہے، یہاں تک کہ جنت ہے۔ تو دنیا میں بھی اچھے حالات صبر کی وجہ سے آتے ہیں، دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے اچھے حالات بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لہذا گزشتہ جمعے کو جو بات عرض کی کہ مصیبت یہ دراصل امتحان ہے، اس امتحان میں پورا اترنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی مثالیں آپ کو دی۔ ایسا امتحان آیا کامیاب، پھر یہ امتحان آیا کامیاب، پھر یہ امتحان آیا کامیاب۔ عمومی طور پر قرآن کریم کی ایک آیت میں اشارہ کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے عرض کیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا، کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ارے وہ سب میں کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت میں یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ بالکل کنارے پر کھڑے ہیں۔ کیسا کنارہ؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اچھا حال آ جائے، ہاں مزے کی زندگی ہو، کہتے واہ واہ بہت اچھا، بڑا اطمینان، بڑا سکون، اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا کر دیا، بلکہ اللہ یاد نہیں آتا لیکن بھائی بڑے مزے میں گزر رہی ہے۔ الحمدللہ کہہ بھی لے تو الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، محاورتاً الحمدللہ کہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو، یہ جو کنارے پہ کھڑے ہیں، ان کو اگر آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بس وہ منہ موڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے دین سے، اللہ کے احکامات سے پھر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جتنی دفعہ ہم نے عرض کیا، جتنے امتحان لیے، ہر امتحان میں پورے ایسے اترے کہ جب ایک حکم اور اللہ کا حکم اور اپنی خواہش کا مقابلہ آیا، اپنی خواہش کو چھوڑا، حکم کو پورا کیا۔ اپنے بچوں کو لے کر کے بے آب و گیا ہم میدان میں، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پھل نہیں، وہاں چھوڑ آؤ۔ ایک طرف تو خواہش ہے کہ اللہ اس جگہ کیسے چھوڑ دوں اس کو، لیکن ایک طرف حکم ہے کہ چھوڑ دو، تو حکم غالب آیا، خواہش نیچے ہو گئی۔ یعنی اگر حالات خراب آ رہے ہیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ، یہ امتحان میں کامیابی ہے۔ اور یہ آدمی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے حالات خراب ہوئے اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اپنی خواہش پوری کر لی۔ اور جب میں نے شروع کی تھی بات تو آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع اس لیے لیا کہ اس وقت ہم سب پریشان ہیں، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ میں خوش ہوں، ہر آدمی حالات کا رونا رو رہا ہے، اور یہ موضوع اسی لیے شروع کیا تھا۔ اور آج صبح ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، یہاں میں گاڑی پر سے اترا تو ایک آدمی بہت زور سے یعنی سامنے جو کھڑا اس کو نہیں سنا رہا ہے، گویا مجمع کو سنانا چاہ رہا، مجمع کوئی نہیں، وہ آدمی تھا اور میں اترا تھا۔ اس نے بہت موٹی 2-4 گالیاں دی اور کہا کہ 20,000 روپے کا بل آ گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، تیرے گالی دینے سے کیا ہوگا؟ بل بدل جائے گا؟ یا جن کو یہ بات پہنچنی چاہیے وہ بات پہنچ جائے گی؟ گالی دے کر تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا، اپنی زبان خراب کر رہا۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ۔ اچھا، وہ اس پر اور چراغپا ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ کچھ سمت پکڑتا، جب اور چراغپا ہوا تو ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے وہ کہنے لگے یہ بتاؤ اس طرح گالی دینے سے اگلا بل کم ہو جائے گا؟ لیکن وہ چیختے رہے، اور مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کسی جاہل سے اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو کہو قالوا سلاما، تجھے ہم نہیں سمجھا سکتے، السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں۔
میں بار بار پوری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچتا رہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میرے کہنے سے یہ اور زیادہ اس میں مشغول ہو گیا. مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کو سن کر انسنی کر دیتا، نظر انداز کر دیتا، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ یہ آدمی جوہلا میں سے ہے یا کچھ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے. یہ اس لیے سنا دیا کہ جب میں عرض کرتا ہوں جو یہاں سنو، آگے 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 لوگ ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، گھر میں شیئر کریں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کا ماحول بنے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو. تو یہ خیال ہوا کہ یہ بتا دوں کہ میرا یہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لینا چاہیے کس کی استعداد کیا ہے، اس استعداد کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر وہ بقول قرآن کے جوہلا میں سے ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. البتہ اپنا پیغام ایک دفعہ پہنچا دے اور بس، بحث نہیں. ذکر رہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ عبادت جاری رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح چلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہوں، میرے ساتھ اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، تو وہ جب حالات خراب ہوتے ہیں مڑ جاتے ہیں، اپنا چہرہ موڑ دے، وہ واپس چل دیتے ہیں. کس کی طرف؟ اپنی جی چاہی من چاہی کی طرف. دل چاہ رہا ہے گالیاں دینے کا، دل چاہ رہا ہے بسیں جلانے کا، دل چاہ رہا ہے نعرے لگانے کا، تو اس طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کا حکم یہ کہ تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو، جس کی وجہ سے میں نے گزشتہ جمعے یہ آیت پڑھی تھی، ظاہر الفساد فی البر والبحر، تری اور خشکی میں فساد کیسے ہوا؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو بجائے اس کی کہ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے، اللہ سے توبہ تلافی اور اس اپنے عمل کی تلافی کرتے، ہم اور اللہ سے دور ہو گئے. خسرت دنیا والآخرہ، یہ کون آدمی ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں تو نقصان دیکھ ہی رہے، مصیبت آ گئی، والآخرہ یہ آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلے ناکامیاں. کھلی ناکامی دیکھنی ہے تو یہ دیکھو، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. یہ گزشتہ جمعے کی بات تھی، اس میں یہ اضافہ ضروری تھا. دوسری وجہ جو ہوتی ہے مصیبتوں کے آنے کی، وہ اللہ کا عذاب ہے، کہ وہ شکل دراصل عذاب کی ہوتی ہے. وہ امتحان نہیں ہوتا، وہ عذاب ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے پتہ کیسے چلے کہ امتحان عذاب ہے؟ یہ آدمی خود جانچ سکتا ہے. اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب انعام ہے، اور وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو عذاب ہے. وہ آئے ہوئے اس عذاب کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھتا ہی نہیں ہے، جیسے ہم آج کل ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن ہماری طرف یہ بڑا عذاب ہے کہ اللہ یہ سمجھ چھین لے کہ یہ عذاب ہے. جس کو یہ سمجھ ہوگی وہ کم از کم توبہ پر لگے گا. تو بعضوں کے لیے عذاب ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم دیکھتے نہیں ہو عاد کے ساتھ کیا کیا اللہ نے. یہ چند ایسے آیات ہیں، اس طرح کی آیات قرآن میں اور بھی مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن یہاں سختی اور غصہ بہت ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نہیں دیکھتے عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا. ارم ذات العماد، وہ عاد جن کو ارم بھی کہتے تھے. عاد کا باپ کا باپ وہ ارم کے نام سے جانا جاتا تھا. ارم ذات العماد، تو ان عاد کو ارم بھی کہتے تھے. کون ارم؟ ذات العماد، ارے وہ جو ستونوں کے جیسے تھے، لمبے لمبے. قرآن کریم دوسری جگہ پر ان کی حید بتاتا ہے نا کہ جب ان پر عذاب آیا تو اگلے دن صبح، اگلے دن نہیں، 7 دن 8 راتیں ان پر ہوا چلی، اور اس کے بعد یہ صبح یعنی 8ویں کی رات کی صبح جب اگلا دن آیا تو ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے مرے جیسے کسی نے کھجور کے بڑے بڑے تنے کاٹ کر پھینک دیے. ارم ذات العماد. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، یہ اونچے تھے نا تو اپنی عمارتوں میں بڑے اونچے اونچے ستون بناتے تھے. تو جو آج کے کھنڈرات ہیں وہاں اونچے ستونوں والی عمارات کے کھنڈر ابھی بھی ملتے ہیں. تو اس لیے بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا. ارم ذات العماد، یہ کہا جا رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، تمہارے رب نے عماد کے ساتھ کیسے کیا، تو اشارہ ہو رہا ہے ارم ذات العماد. کس عاد کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو
بڑے بڑے ستونوں والے تھے. یہاں اس لیے خدا جانتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی اصل حکمت اللہ جانتا ہے. ہم اپنی ناقص عقل سے جو سمجھ سکتے ہیں، کبھی کبھی ہم وہ عرض کر دیتے ہیں کہ شاید اس عاد کو سمود سے فرق کرنے کے لیے ارم ذات العماد، کیونکہ تاریخ میں ارم دونوں کے لیے آیا ہے، عاد کے لیے بھی سمود کے لیے بھی. اس کے علاوہ کبھی کبھی تاریخ میں عاد دونوں کے لیے آیا، عاد اولا وہ عاد ثانی. تو اس فرق کو بیان کرنے کے لیے ارم ذات العماد، ہم اس وقت جس عاد کو کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو بڑے اونچے اونچے تھے، قد کے اونچے اونچے تھے، یہ اونچے ستونوں کے بنانے والے تھے. اب قوم تھی من اشد منا قوہ، یہ ان کا قول تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ بھول گئے کہ ہم سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اتنے طاقتور مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقت والا ہے. ارم ذات العماد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کو یاد کرو. سمود کو، کون سمود؟ کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ یہ وہ سمود ہے جابوا الصخر بالواد، وادیوں کے اندر، اپنی آبادیوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر بڑے بڑے چٹان پتھر، سخت پتھر، سخت پتھر کو وہ اس کو کاٹتے اور کاٹ کے چیزیں بنا لیتے. آج بھی ادھر سمود کی جو علاقہ ہے، وہاں مدائن صالح کہلاتا ہے سعودی عرب میں. وہاں جاؤ تو وہاں درختوں کو کاٹ کر جو عمارات بنائی تھی وہ آج بھی موجود ہیں. اب سنا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جہاں اللہ کا عذاب برسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، وہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر تم کو دیکھنے میں نظر آوے تو کم از کم اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کا کیا حال کیا. ان کی چیزیں، ان کی ٹھاٹ سب کچھ یہاں پڑا رہ گیا اور وہ غائب اور وہ ختم اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے. تو جلدی اب سنا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ریزورٹ ٹورسٹ پلیس بنانے جا رہے ہیں. اس کو ایسا بنانے جا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو یہاں رہو، یہاں وہاں پر ہوٹل وغیرہ بن رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ دے تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو. تو فرمایا اس سمود کا بھی حال دیکھ لو جو پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے پتھر تراش کر کے گھر بناتے ہو. فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا حشر دیکھ لو کیا کیا. ذی الاوتاد، میخوں والا. دو باتوں سے میخ، ایک تو یہ کہ جب کسی کو سزا دیتا تو یا دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں کیلیں ٹھوکتا تھا اور اس کے اوپر چٹان بھاری پتھر رکھ دیتا تھا یہاں تک کہ ان کی جان نکل جاوے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے میخوں والا اس لیے کہا کہ اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنا مال دے دیا تھا کہ اس کے خیموں کی جو میخیں ہوتی تھی وہ بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھوڑوں کی نال بھی سونے کی ہوتی تھی. تو اس لیے فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سرکشی کرتے رہے شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر. فی البلاد، بلاد سے مراد شہر بھی ہے، ملک بھی ہے، علاقہ بھی ہے. اور الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے صرف بگاڑ میں، اللہ کی نافرمانی میں زیادتی کی، زیادہ کرتے رہے. الذین طغوا فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، وہ جو کہا تھا پہلے الم تری کیف فعل، دیکھ لو کیا کیسے کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا. یہ تینوں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، سب کے سامنے ہے. اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا. ان ربک لبالمرصاد، کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ یہ عاد کے لیے آیا، فرعون کے لیے آیا، بنی اسرائیل کے لیے آیا، عیسائیوں کے لیے، یہ ہمارے لیے آیا. ہاں، ان ربک لبالمرصاد، ربک تمہارا رب، اب ہماری طرف کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارا رب لبالمرصاد، گھات لگائے بیٹھا ہے. اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں، گھات سمجھ رہے ہو نا، گھات بیٹھا ہو دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اچانک بے خبری میں پکڑا جاتا ہے. میرے دوستو، عذاب اس کے لیے ہے جو مزے میں چل رہا ہو، اس کو کوئی فکر نہ ہو کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ تو عمران خان نے کر دیا، یہ تو نواز شریف نے کر دیا، یہ تو فوجیوں نے کر دیا، یہ تو فلانوں نے کر دیا. ان کو اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ تمہارے رب نے کیا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے گھات لگا کر. اگر تم اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، فصب علیہم ربک سوط عذاب، پھر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا بڑا سخت. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اس سے قبل کے مہلت ختم ہو جائے اور ہم انجانے میں چک لیے جائیں، انجانے میں ہم اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، اس سے پہلے اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہو جائیں.
میرے دوستو ہم یہ سب کچھ باتیں نہ حکومت کے لیے کرتے ہیں نہ حکومت والوں کے لیے کرتے ہیں، ہم تو اپنے جیسے دوستوں کے لیے کرتے ہیں جہاں تھوڑی بات سننے آتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو ہمارے مسجد کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور ان کی زندگیاں بدلیں. میرے دوستو دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی کی طرف دیکھا جائے، اور اپنی زندگی کی طرف دیکھ کر کے جن وجوہات سے یہ مسائل مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.